ذرا تصور کریں، دو قبیلے ہیں اور ان کے درمیان ایک ایسی خونی جنگ چھڑی ہوئی ہے جو مطلب 1 یا 2 دن نہیں، پورے 120 سال تک چلتی ہے۔ باپ رے، 120 سال! یعنی کئی نسلیں گزر گئی ہوں گی اس میں تو۔ بالکل، نسلیں گزر جاتی ہیں، یعنی نوجوان اس نفرت کے سائے میں پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی۔ جی، بس انہیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ سامنے والے کو مارنا ہے ہر حال میں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور پھر تقریباً راتوں رات کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہی جانی دشمن ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی روایتی امن معاہدہ نہیں ہوتا، کوئی سیاسی کمپرومائز نہیں ہوتا، بلکہ انسانی نفسیات کا ایک مکمل اور حیرت انگیز انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک بہت انوکھا واقعہ ہے۔ ہاں، تو آج ہم اسی 1400 سال پرانے فارمولے کا تفصیلی فکری جائزہ لے رہے ہیں جس نے یہ ناممکن کام کر دکھایا۔ ہمارا آج کی گفتگو کا محور سورہ آل عمران کی آیات 102 سے لے کر 109 تک کا ترجمہ اور مولانا اشرف علی تھانوی کی مشہور تفسیر بیان القرآن ہے۔ زبردست! بیان القرآن کی تو بات ہی الگ ہے۔ جی بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک فرد کی ذاتی اصلاح سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک ناقابل تسخیر معاشرے کی تشکیل تک پہنچتا ہے۔ میں اس موضوع کو لے کر بہت پرجوش ہوں کیونکہ یہ آج کے دور میں بہت متعلقہ لگتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ دیکھیں، یہ جو منظر کشی آپ نے کی ہے نا، یہ دراصل اوس اور خزرج کے قبائل کی وہ تاریخی حقیقت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی معاشرے میں تبدیلی کوئی سطحی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی اوپر سے نہیں بدلتے۔ بالکل اوپر سے نہیں بدلتے۔ اور بیان القرآن کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ان آیات کو محض احکامات کی ایک فہرست کے طور پہ نہیں دیکھتی، بلکہ ان کے درمیان موجود ایک گہرے نفسیاتی اور سماجی ربط کو کھولتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک پرامن اور متحد معاشرے بنانے کے لیے نہ صرف قوانین کافی نہیں ہوتے، بلکہ انسانی رویوں کی جڑوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم اکثر معاشرتی خرابیوں کا رونا تو روتے ہیں، لیکن یہ فارمولا ہمیں بتاتا ہے کہ اس سب کی شروعات آخر کہاں سے ہونی چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سماجی انقلاب کی شروعات کسی بڑے سیاسی نعرے یا کسی ہجوم سے نہیں ہو رہی۔ جی بالکل نہیں ہو رہی، بلکہ قرآنی ماڈل کے مطابق اس کا نقطۂ آغاز ایک اکیلا فرد ہے۔ جی یعنی سب سے پہلے آیت 102 میں فرد کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ تمہاری موت حالت اسلام پر ہی آئے۔ صحیح۔ تو یہاں مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ دیکھیں، موت کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا نا، یہ تو کسی بھی لمحے چلتے پھرتے سوتے ہوئے آ سکتی ہے۔ بالکل، موت پر تو کسی کا اختیار نہیں۔ تو پھر کوئی انسان یہ گارنٹی کیسے دے سکتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ یعنی عین اس وقت وہ ایک بہترین مسلمان کی حالت میں ہوگا؟ یہ تو مجھے ایک ناممکن سا مطالبہ لگتا ہے۔ بظاہر یہ واقعی ایک ناممکن مطالبہ لگتا ہے، کیونکہ جیسا آپ نے کہا، موت پر تو ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں۔ لیکن تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں انسان کو موت کے وقت کو کنٹرول کرنے کا نہیں کہا جا رہا۔ اچھا، تو پھر کس چیز کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جس کی آپ آخری دن رٹا لگا کر تیاری کر لیں۔ ہاں، وہ ون نائٹ اسٹڈی والا حساب نہیں ہے یہاں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل ایک مسلسل حالت میں رہنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا ہر دن، ہر فیصلہ اور ہر عمل اللہ کی اطاعت کے دائرے میں ہے تو موت جب بھی آئے گی آپ قدرتی طور پر اسی حالت میں ہوں گے۔ یعنی وہ ایک عادت بن چکی ہوگی۔ جی، یہ آپ کے طرز زندگی کو آپ کی جبلت یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی فطرت بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے خیال ہے ہم اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاڑی چلانا۔ گاڑی چلانا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم شروع میں گاڑی چلاتے ہیں تو بہت محتاط ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ہم ہر وقت سوچ سمجھ کر بریک یا ایکسلریٹر نہیں دباتے۔ ہم برسوں کی مشق سے ایک مسل میموری بنا لیتے ہیں۔ ہاں، مسل میموری، بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ ہاں نا، اگر اچانک کوئی بچہ گاڑی کے سامنے آ جائے تو ہم سوچنے نہیں بیٹھتے، ہمارا پاؤں خود بخود بریک پر چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ بھی ایک قسم کی روحانی مسل میموری ہے؟ زبردست! یہ تشبیہ بالکل درست بیٹھتی ہے۔
تقویٰ کوئی ایسا بٹن تھوڑی ہے جسے آپ دن میں 2 بار دبا لیں. یہ وہ لاشعوری رد عمل ہے جو آپ کے ہر عمل سے جھلکتا ہے. بالکل، ایک ریفلیکس ایکشن کی طرح. جی، اور جب ایک فرد اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ہر عمل ایک خاص اخلاقی ضابطے کے تابع ہو جائے تو وہ معاشرے کی ایک انتہائی مضبوط اور قابل اعتماد اکائی بن جاتا ہے. لیکن بات صرف فرد پر ختم نہیں ہوتی. ظاہر ہے معاشرہ تو افراد سے مل کر بنتا ہے. بالکل، ایک اکیلا انسان چاہے وہ کتنا ہی نیک اور ایماندار کیوں نہ ہو، اپنے طور پر ایک پورا معاشرہ نہیں چلا سکتا. تنہا انسان کمزور ہوتا ہے، وہ حالات کے دباؤ کا بآسانی شکار ہو سکتا ہے. صحیح. اس لیے اس انفرادی مشق کو ایک اجتماعی شکل دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے شاید اسی لیے انفرادی تقویٰ کے فوراً بعد معاشرتی اتحاد کا ذکر آتا ہے، آیت 103 میں، جہاں اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامنے کی بات کی گئی ہے. جی، حبل اللہ کی بات ہوئی ہے. اب یہ جو رسی کی تمثیل ہے نا، یہ بڑی دلچسپ ہے. فرض کریں ہم ایک پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں یا کسی کھائی میں گرنے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک رسی ہی وہ واحد سہارا ہوتی ہے جو سب کو آپس میں بھی جوڑتی ہے اور گرنے سے بھی بچاتی ہے. بہت خوبصورت منظر کشی کی آپ نے. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اگر سب لوگ ایک ہی رسی کو تھام لیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو بالکل ایک جیسا ہونا پڑے گا؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ ماڈل یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کاربن کاپی بن جائیں اور ان کی انفرادیت بالکل ختم ہو جائے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم فرق ہے جسے اکثر ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. اتحاد اور یکسانیت یعنی یونیفارمٹی، ان دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا، وہ کیسے؟ بیان القرآن اس رسی کی تشریح قرآن مجید اور دین اسلام کے طور پر کرتی ہے. اب رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر شخص ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے یا ایک ہی جیسا پیشہ اختیار کرے یا دنیاوی معاملات میں سب کی رائے 100% ایک جیسی ہو. اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. اس کا مطلب دراصل مقصد کا اتحاد ہے. میں سمجھتی ہوں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے مختلف مسافر. صحیح، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مزدور ہے. جی، سب کی زندگیاں، ان کا مزاج اور ترجیحات الگ الگ ہیں، لیکن ان سب کی منزل ایک ہے. جب منزل ایک ہوتی ہے نا، تو چھوٹی موٹی باتوں پر ہونے والے اختلافات دشمنی میں نہیں بدلتے. یعنی وہ رسی دراصل وہ مشترکہ ویلیو سسٹم ہے جو انہیں بکھرنے نہیں دیتا. بالکل، مشترکہ ویلیو سسٹم. اور اسی تناظر میں اوس اور خزرج کا وہ واقعہ بہت معنی خیز ہو جاتا ہے، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا. وہ جو 120 سال کی خونی جنگ تھی، وہ کیسے ختم ہوئی؟ کیا انہوں نے بس یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مزید نہیں لڑیں گے کیونکہ اس میں معاشی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے قرآن نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر پیش کیا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان دشمنی اتنی گہری تھی کہ اگر کوئی ایک فریق امن کی بات کرتا بھی نہ تو اسے بزدلی سمجھا جاتا تھا. ہاں، وہ انا کا مسئلہ بن جاتا تھا. بالکل، ان کے دل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. وہاں کوئی معاشی یا سیاسی مفاد انہیں اکٹھا کر ہی نہیں سکتا تھا. تفسیر واضح کرتی ہے کہ ان کے دلوں کا جڑنا ان کی دشمنی کا محبت میں بدل جانا، ہاں، یہ انسانی تدبیر سے بالا تر تھا. یعنی یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی؟ جی نہیں، یہ خالصتاً ایک معجزہ تھا. جب انہوں نے اس قرآنی رسی کو، اس الہی ضابطے کو تھاما تو ان کے اندر کا وہ سارا زہر دھل گیا. وہ ایک ایسی محبت تھی جس نے ان کی انا اور قبائلی غرور کو جڑ سے ختم کر دیا. واہ! یہ محض کوئی صلح نہیں تھی، یہ دلوں کی کایا پلٹ تھی. یہ کایا پلٹ تو واقعی ایک معجزہ ہے. لیکن ہم انسانوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں. بالکل، انسان تو ویسے بھی بھولنے والا ہے. فرض کریں ایک معاشرے نے وہ رسی تھام لی، اتحاد قائم ہو گیا اور سب بھائی بھائی بن گئے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذاتی مفادات، سستی یا کسی بیرونی اثر کی وجہ سے اگر لوگوں کی گرفت اس رسی پر کمزور ہونے لگے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک بہت فطری سا عمل ہے. ہاں نا، تو اس بنے بنائے اتحاد کو ٹوٹنے یا بکھرنے سے کیسے بچایا جائے؟ کیونکہ انسانی تاریخ تو گواہ ہے کہ بڑے بڑے متحد معاشرے بھی بالآخر اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو ہی جاتے ہیں.
آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآنی ضابطہ کبھی کوئی خلا نہیں چھوڑتا۔ صرف رسی تھامنے کا حکم دے کر بات ختم نہیں کی گئی، بلکہ اس رسی کی حفاظت کا ایک مکمل میکانزم دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ میکانزم کیا ہے؟ اور وہ میکانزم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، یعنی معاشرے میں ایسے لوگوں کا ہونا جو مسلسل نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ صحیح۔ اگر کوئی گروہ یا کوئی فرد اس مشترکہ رسی کو چھوڑ کر اپنے ذاتی مفادات کی طرف بھاگنے لگے تو انہیں ٹوکنے والا، انہیں واپس بلانے والا کوئی نظام تو موجود ہونا چاہیے نا۔ یہاں میں تھوڑا سا رک کر اس تصور پر تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا۔ جی بالکل بتائیں۔ آج کل کا دور شدید انفرادیت پسندی کا دور ہے۔ ہمارا کلچر ہمیں سکھاتا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، یعنی بھائی اپنے کام سے کام رکھو۔ ہاں، یہ تو آج کل کا سب سے بڑا نعرہ ہے۔ جب ہم دوسروں کو ٹوکنے یا انہیں برائی سے روکنے کی بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں اسے اخلاقی پولیسنگ یا پھر کینسل کلچر کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا یہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ یہ واقعی بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ جی، کیا اس سے معاشرے میں الجھن، چڑچڑاپن اور مزید ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا؟ یہ سوال میں سمجھتی ہوں آج کے جدید ذہن کی سب سے بڑی الجھن ہے، اور اس کا جواب سمجھے بغیر ہم اس قرآنی نظام کو کبھی ہضم ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر تفسیر اس الجھن کو کیسے سلجھاتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ بیان القرآن اس عمل کو فرض کفایہ قرار دیتی ہے۔ فرض کفایہ یعنی سب پر فرض نہیں ہے؟ بالکل، یعنی یہ ہر شخص کا کام نہیں کہ وہ گلیوں میں ڈنڈا لے کے نکل پڑے، بلکہ معاشرے کے ایک سنجیدہ علم رکھنے والے گروہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فریضہ انجام دے۔ اچھا، یہ تو ایک بڑا فرق ہو گیا۔ دوسری اور اہم بات اس کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے کینسل کلچر کی بات کی، دیکھیں کینسل کلچر اور قرآنی تصور میں بنیادی فرق نیت کا ہے۔ نیت کا فرق؟ وہ کیسے؟ آج کے دور میں جب ہم کسی کو ٹوکتے ہیں تو ہمارا مقصد اکثر اسے ذلیل کرنا، خود کو اس سے برتر ثابت کرنا یا پھر اسے معاشرے سے کاٹ کر پھینک دینا ہوتا ہے۔ یہ تکبر ہے۔ ہاں، ہم تو اکثر صرف ٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن نہیں عن المنکر جو ہے وہ محبت اور ہمدردی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کسی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ فرق واقعی بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقصد سامنے والے کو نیچا دکھانا نہیں ہے، بلکہ اسے اس کھائی میں گرنے سے روکنا ہے۔ جی بالکل۔ اگر میں اس کی کوئی تمثیل سوچوں تو مجھے میڈیکل سائنس کی ایک مثال ذہن میں آتی ہے۔ ہمارے جسم کا ایک امیون سسٹم ہوتا ہے، یعنی قوت مدافعت۔ قوت مدافعت؟ اس میں سفید خلیے یا وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جن کا کام بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کو ٹوکنا اور روکنا ہوتا ہے۔ وہ سفید خلیے جسم سے نفرت تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو جسم سے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ بیماری سے لڑتے ہیں تاکہ پورا جسم بخار میں نہ جلنے لگے۔ کیا کمال کی تمثیل دی آپ نے! بالکل یہی بات ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے کا امیون سسٹم ہی تو ہے۔ ہاں نا؟ اور سوچئے اگر آپ کے جسم کا امیون سسٹم یہ کہہ دے کہ بھئی میں کیوں کسی جراثیم کو ٹوکوں، یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر تو بندہ گیا، پورا جسم تباہ ہو جائے گا۔ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جس معاشرے میں برائی کو ٹوکنے اور اچھائی کی تلقین کرنے والے ختم ہو جائیں تو وہ برائی آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتی ہے، اور جب برائیاں نارمل ہو جائیں نا تو پھر لوگ اپنے اپنے مفادات کے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ صحیح۔ قرآنی متن یعنی آیت 105 اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پچھلی قومیں بھی اسی لیے تباہ ہوئیں اور فرقوں میں بٹ گئیں، حالانکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے امیون سسٹم کو کام کرنے سے روک دیا تھا۔ اور اگر کینسل کلچر کو اسی امیون سسٹم کی مثال پر پرکھیں تو میرا خیال ہے کینسل کلچر دراصل ایک آٹو امیون ڈیزیز کی طرح ہے، جہاں جسم کے خلیے اپنے ہی جسم کو دشمن سمجھ کر تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زبردست پوائنٹ ہے یہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہاں ہمدردی نہیں ہوتی، صرف غصہ اور تباہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے برائی کو روکنا اس رسی کو محفوظ رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ جی 100% ناگزیر ہے۔ لیکن اگر کوئی معاشرہ اس پوری ماڈل کو مان لے، مطلب انفرادی تقوی، سماجی اتحاد اور پھر اس کی حفاظت، یا پھر اس کے بالکل برعکس اس پورے نظام کو رد کر دے اور تفرقہ بازی کا شکار ہو جائے،
تو اس کے حتمی نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیں، ہر عمل کا ایک نتیجہ تو ہوتا ہے، اور قرآنی آیات ان نتائج کو انتہائی طاقتور منظر کشی کے ذریعے پیش کرتی ہیں۔ ان آیات میں خاص طور پر آیت 106 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے بالکل سفید اور روشن ہوں گے اور کچھ چہرے مکمل طور پر سیاہ اور تاریک ہوں گے۔ روشن اور سیاہ چہرے۔ جی، جن لوگوں نے فرقہ واریت کی، اللہ کی رسی کو چھوڑ کر اپنوں ہی کا خون بہایا اور ہدایت آنے کے بعد بھی کفر کیا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جڑے رہے، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اب ہے کیا یہ سکن ٹون یا ظاہری رنگت کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم ظاہری رنگت کی بات کریں تو دنیا میں تو ہر رنگ کے لوگ بستے ہیں، تو اس سیاہی اور سفیدی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال پوچھا ہے آپ نے، اور اکثر لوگ اس کا بہت سطحی مطلب نکال لیتے ہیں۔ بیان قرآن کی گہرائی میں جائیں تو یہ ظاہری رنگت کی بات بالکل نہیں ہو رہی۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل انسان کی اندرونی کیفیت، اس کے باطن کا وہ عکس ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ جب کوئی انسان لگاتار نفرت، تعصب اور فرقہ واریت میں مبتلا رہتا ہے تو اس کے دل سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ اندر سے کٹھور ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ اندر سے تاریک ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو ہم اچھے کپڑے پہن کر، مسکرا کر اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے اندر کی اس تاریکی کو چھپا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو اندر ہے وہی باہر ہوگا۔ بالکل، جو کچھ باطن میں ہے وہ چہرے پر ثبت ہو جائے گا۔ سفیدی دراصل ایمان، سچائی اور اتحاد کے نور کی علامت ہے، اور سیاہی کفر، نفرت اور دل کی تاریکی کا ظاہری روپ ہے۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے۔ یعنی وہ دن دراصل سچائی کا دن ہوگا، اندر کا انسان باہر آ جائے گا۔ جی بالکل، سچائی کا دن۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی غور طلب ہے۔ جب عذاب اور چہروں کی سیاہی کا ذکر آتا ہے تو بعض اوقات یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ کوئی انتقامی کارروائی ہے، لیکن ساتھ ہی آیات میں یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں چاہتا۔ جی، آیت 108 اور 109 میں یہی فرمایا گیا ہے۔ تو پھر یہ دونوں باتیں آپس میں کیسے جڑتی ہیں؟ ایک طرف عذاب اور دوسری طرف ظلم نہ کرنے کا اعلان۔ یہ اس پورے ضابطے کا میں سمجھتی ہوں سب سے خوبصورت اور عادلانہ پہلو ہے۔ ہاں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دوبارہ اپنی اس رسی والی مثال پر جائیں۔ وہ پہاڑ اور کھائی والی۔ جی وہی، اللہ نے ایک رسی لٹکا دی ہے جو انسان کو کھائی میں گرنے سے بچا سکتی ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ اسے کیسے پکڑنا ہے اور کیسے مل کر رہنا ہے۔ اب اگر انسان خود اس رسی کو کاٹ دے، اپنے ہی ساتھیوں کو دھکے دے کر کھائی میں گرانے لگے اور اندھیرے کی طرف خود چھلانگ لگا دے، ہاں، تو پھر اس میں رسی لٹکانے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بالکل، تو اس کا گرنا اور تباہ ہونا اللہ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے انتخاب کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ ہاں، اللہ کو انسانوں کو تکلیف دے کر کچھ حاصل تھوڑی ہوتا ہے، ہاں، کیونکہ پوری کائنات تو اسی کی ہے۔ صحیح۔ وہ چہروں کی سیاہی، وہ عذاب انسان کی اپنی بوئی ہوئی فصل ہے۔ اللہ کا عدل یہی ہے کہ جس نے روشنی کا انتخاب کیا اسے روشنی ملی، اور جس نے تاریکی کا انتخاب کیا وہ اپنی تاریکی کا خود ذمہ دار ہے۔ واقعی یہ نقطہ اس پورے فلسفے کو ایک نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اپنی قسمت کا خود ذمہ دار ہے۔ جی بالکل، خود ذمہ دار ہے۔ ہم نے آج کس طرح قدم بقدم اس قرآنی ماڈل کو سمجھا، یہ سفر واقعی چشم کشا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بہترین معاشرے کی بنیاد کسی خلائی مخلوق نے نہیں رکھنی، بلکہ ہم میں سے ہر فرد کو اپنی وہ روحانی مسل میموری بنانی ہے۔ بالکل، فرد سے ہی شروعات ہوگی۔ پھر ہم نے سمجھا کہ کیسے اللہ کی رسی ہمیں ایک منزل سے جوڑتی ہے اور بکھرنے سے بچاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اوس اور خزرج کی وہ صدیوں پرانی خونی دشمنی محبت میں بدل گئی۔ ایک معجزے کی طرح۔ جی، اور پھر اس اتحاد کی حفاظت کے لیے ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معاشرے کے امیون سسٹم کے طور پہ دیکھا، جو کینسل کلچر کے بالکل برعکس ہمدردی پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے اعمال، ہماری نفرتیں یا ہماری محبتیں کیسے ہمارے باطن کو تاریک یا روشن کرتی ہیں، جو
بالآخر قیامت کے دن ہمارے چہروں پر ظاہر ہو جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں یہ پورا ماڈل محض تاریخ کے طالب علموں کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ ایک دوسرے سے جڑنے کے دعوے دار ہیں، اندر سے اتنے ہی اکیلے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو آپ نے بڑی پتے کی ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان اپنی بقا کے لیے الہی رہنمائی کا محتاج ہے۔ جب تک ہم اس رسی کو مل کر نہیں تھامیں گے نا، ہم اپنے ہی بنائے ہوئے فریب اور تفرقے کے جال میں بس الجھتے رہیں گے۔ اور یہی آج کی اس گفتگو کا سب سے اہم سبق ہے جو ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ آج کا دور جس میں ہم معلومات کے سمندر میں تو غرق ہیں، لیکن آپس میں شدید اختلافات، گروہ بندیوں